السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں سپاس گزار کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر منصور صد حیرت سے کتنی دیر اسے دیکھتے رہے۔ ان کی زندگی میں وہ پہلی ڈاکٹر تھی، پہلی ماں تھی جو اپنے بچے کا آپریشن خود کرنا چاہتی تھی۔ بچوں کو ذرا کچھ ہو تو مائیں کانپ اٹھتی ہیں۔ کجا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں اوزار تھام کر اپنے ہی وجود کے حصے کو کاٹ پیٹ ڈالیں، اور وہ بھی اس کا دل۔ اٹس امپاسبل، ڈاکٹر عطابہ، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ بٹ وائی؟ آئی ایم اے ہارٹ سرجن۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک ماں ہیں، او ٹی میں کوئی عام پیشنٹ نہیں، آپ کا اپنا بیٹا ہوگا۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ جانتی ہوں، تبھی کہہ رہی ہوں کہ اس کی سرجری میں ہی کروں گی۔ ڈاکٹر منصور نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ہی از یور اون سن۔ وہ اسے احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ سو واٹ؟ وہ ایسے بولی کہ ڈاکٹر منصور کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ آئی ایم سوری، شاید میں غلط کہہ گیا۔ مجھے تو آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ از ہی یور اون سن؟ رتابہ نے کچھ بری شکل بنا کر انہیں دیکھا۔ لیگلی اور پروفیشنلی یہ پاسبل نہیں ہے رتابہ۔ ایک سرجن اپنے ہی بلڈ ریلیشن کی سرجری نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ او ٹی میں آپ کا بچہ پڑا ہو تو کیا آپ اتنی کمپوزڈ ہوں گی کہ اس کی سرجری کر سکیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ اسکیلپل تھام کر اپنے ہی بیٹے کو انسیژن دے سکیں گی؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ میں کر لوں گی سر۔ ڈاکٹر منصور نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ انسان ہو، انسان ہی بن کر دکھاؤ۔ خواہ محوا کا ایلین مت بنو کہ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر بھی تم ایک نارمل ڈاکٹر کی طرح بیہیو کر سکتی ہو۔ یہ سالوں کی میڈیکل ہسٹری میں نہیں ہوا اور تم کرو گی۔ میں نے کہا نا کہ میں اس پہ اتنا عرصہ سوچتی رہی ہوں، بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہے۔ میں سب جانتی ہوں کہ او ٹی میں سرجری کے وقت کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منصور نے نفی میں سر ہلایا۔ ناٹ پاسبل۔ آپ اپنے کولیگ کو اسسٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ خود نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر منصور، مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے سوائے اپنے۔ میں کسی کے سپرد اپنا بچہ نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سمر از دی بیسٹ سرجن، یو نو ہم۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے۔ بٹ سر، جب میں خود ایک اچھے سرجن ہوں تو ایک ٹیچر جتنا بھی اچھا ٹیچر ہو اپنے بچے کو اسکول پھر بھی بھیجتا ہے، اسے گھر نہیں بٹھا دیتا، نہ ہی ساری عمر اسے خود پڑھا سکتا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو رتابہ، لیکن وہ ہر سچویشن کو خود ڈیل نہیں کر سکتا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اسے آپ خود ہینڈل کریں۔ بٹ سر، ڈاکٹر منصور نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ انف از انف۔ آپ چاہیں تو ڈاکٹر سمر کو اسسٹ کر سکتی ہیں، لیکن خود سرجری نہیں کر سکتی۔ میں تو آپ کی سوچ پہ حیران ہوں کہ آپ کے ذہن نے یہ فیصلہ لے بھی کیسے لیا۔ وہ بات کو وہیں ختم کر کے چلے گئے۔ ان کے ساتھی کولیگ اگر رتابہ کو سائیکوپیتھ کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس کا دماغ عام انسان کا دماغ نہیں تھا، اسے درست ہونے کی اشد ضرورت تھی۔ رتابہ مٹھیاں بھینچ کر انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ابھی کیا ضرورت ہے ذکی کا آپریٹ کروانے کی؟ وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو کیا دیکھا جائے گا۔ رتابہ کمرے میں سونے کے لیے آئی تو دانش نے اپنا لیپ ٹاپ اسی وقت بند کرتے ہوئے پوچھا، ایج کے ساتھ پرابلمز بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی اسے کچھ ہوا نہیں، لیکن وقت کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 15 کا تو ہو جائے۔ دانش کا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کچھ مہینوں کے بچوں کی سرجری کی ہوئی ہے، وہ تو پھر 10 سال کا ہے۔ وہ ہاتھوں پہ کریم کا مساج کرتے ہوئے آئینے کے سامنے سے اٹھی۔ بہتر ہوگا کہ تم عین موقع پہ یہ باتیں کرنے کی بجائے ذکی کو مینٹلی طور پر تیار کرو سرجری کے لیے، کیونکہ میں سب ارینج کر چکی ہوں۔ 10 دن بعد اس کی سرجری ہے اور تم یہاں یہ فضول ڈسکشن کر رہے ہو۔ میں ہارٹ سرجن ہوں اور میں بہتر جانتی ہوں کہ اس کی سرجری کب کرنا بہتر ہے۔ ڈاکٹر سمر بس 2 مہینے کے لیے ہی یہاں ہیں، پھر وہ کینیڈا موو کر رہے ہیں۔ میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی، کیونکہ میری نظر میں ان کے علاوہ کوئی ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے جو میرے بیٹے کی سرجری کر سکے۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل پہ کچھ سرچ کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے سر دائیں بائیں سمجھنے کے اس انداز میں ہلانے لگی۔ دانش خاموشی سے اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ الماری میں رکھ کر واپس بستر پہ لیٹ گیا۔ ایک نظر رتابہ کو دیکھا جو کسی کیس اسٹڈی میں منہمک تھی۔
اور رخ موڑ کر سو گیا۔ دانش اور فاطمہ روز ذکی کو بٹھا کر ہمت دلاتے کہ اسے بہادر بننا ہے کیونکہ اس کے دل کا آپریشن ہے، لیکن وہ بہت عام سے انداز میں سب سنتا جیسے اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے دل کا آپریشن ہے، جیسے بات کسی تیسرے چوتھے انسان کی ہو جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ کوئی تفکر نہیں تھا، لہجے میں خوف نہیں تھا، انداز بھی بالکل معمول کا ہی ہوتا۔ روزانہ اسی قسم کے جملے سن سن کر وہ بیزاری سے سر ہلا دیتا تھا۔ تم ڈرے ہوئے ہو؟ آپریشن سے پچھلے دن فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں مجھے ڈرے ہوئے ہونا چاہیے؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو بہت ڈری ہوئی ہوتی۔ ڈر تو لگتا ہے، آخر اتنی بڑی سرجری ہے۔ فاطمہ اس کا بیگ پیک کر رہی تھی جو ہسپتال جانا تھا۔ اسے کل دوپہر تک ہسپتال میں داخل ہو جانا تھا۔ جان بہت پیاری ہے آپ کو۔ وہ بستر پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، ہاتھوں کے کٹوروں پہ چہرہ ٹکا رکھا تھا اور کوہنیاں اپنے گھٹنوں پہ تھیں۔ فاطمہ مسکرا دی۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے ذکی۔ وہ خاموشی سے حالہ کو دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں ہے۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں کیوں۔ فاطمہ اس کا بیگ بند کر کے اس کے پاس چلی آئی۔ زیور بابا کہتے ہیں کہ ڈر کر نہیں، بہادری سے جینا چاہیے۔ بزدل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا کہ میرا آپریشن ہے۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یو آر اے بریو بوائے۔ میں سوچتا ہوں کہ جتنا ہم اس زندگی کے لیے ڈرتے ہیں اس زندگی کے لیے کیوں نہیں ڈرتے؟ فاطمہ گمسم سی اسے دیکھنے لگی۔ ذکی، یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، تم ابھی بچے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ حضرت علی بچے تھے، 9 سال کے، تب اپنا دین چھوڑ کر قبول کیا تھا اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں نہیں کہا ہوگا کہ تم ابھی اس معاملے میں مت پڑو، تم بچے ہو۔ بچہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بچوں نے مرنا نہیں ہوتا یا ان کی دوسری زندگی نہیں ہوگی؟ اس سب کے لیے زندگی پڑی ہے بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو۔ اس نے فاطمہ کو اچنبے سے دیکھا۔ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ زندگی ابھی بہت پڑی ہے؟ فاطمہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے اذکار کی باتوں سے وحشت ہونے لگی۔ وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو ذکی، اس نے جھرجھری لی۔ ہمیں ایسی ہی باتیں سوچنی اور کرنی چاہیے۔ کیا موت کو یاد کرنا غلط بات ہے؟ ہم یہ کام چھوڑ چکے ہیں نا حالہ، اسی لیے ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے اور دنیا پیاری ہو گئی ہے۔ فاطمہ بالکل چپ رہ گئی۔ جو بھی تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس بات پہ وہ اس بچے کو نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ اسی وقت رتابہ اندر آئی تھی اور شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی۔ ہاؤ از مورال ینگ بوائے؟ وہ اسی کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ پرفیکٹ، اذکار نے جیسے کسی روبوٹ کی طرح جواب دیا۔ وہ جب سے ہسپتال سے لوٹا تھا ماں سے بات کم کرتا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ سوؤں گی۔ حیرت سے اس نے ماں کو دیکھا۔ میں رات کو ہراٹے لیتا ہوں۔ جب سے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے رتابہ نے اذکار اور رحبہ کے کمرے الگ کر دیے تھے۔ جب کبھی اس نے ماں کے کمرے میں سونے کی خواہش کا اظہار کیا وہ اسے یہی کہہ کر نکال دیتی کہ تم ہراٹے لیتے ہو اور میں رات کو سو نہیں سکتی۔ میں گزارا کر لوں گی، وہ مسکرا دی۔ اذکار کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ کسی بات پہ اس کی ماں یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ وہ گزارا کر لے گی۔ رات میں لائٹ بھی جلا کر سوتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ رتابہ کو کمرے میں روشنی سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اٹس اوکے، اس نے ماں کو دیکھا۔ کاش کہ وہ عام حالات میں بھی اتنی ہی اولاد کے لیے برداشت کرنے والی ماں ہوتی تو اسے ماں سے کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ لگتا ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ رتابہ چونکی۔ کس بات کا ڈر؟ یہی کہ میں اوٹی سے واپس نہیں آؤں گا۔ ذکی، فاطمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جس بات کو وہ سوچتے ڈر رہی تھی وہ منہ سے نکال رہا تھا۔ رتابہ کچھ شاک سی رہ گئی۔ مجھے پتا ہے کہ تم بالکل صحیح سلامت ٹھیک ہو کر واپس آؤ گے۔ یہ کوئی اتنی مشکل سرجری نہیں ہے۔ اسے کہیں زیادہ مشکل سرجریز ہم کرتے رہتے ہیں، یہ تو معمولی ہے۔ آپ تو اتنی شیور ہیں جیسے آپ نے میری زندگی کی گارنٹی لے لی ہو۔ ویسے ڈاکٹرز تو علاج کرتے ہیں، زندگی نہیں دیتے۔ اتنی شیورٹی بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کم لکھی ہو تو ہلکا سا بخار بھی ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آتا، اور لکھی ہو تو دماغ کو کھول کھال کر درست کر دیتے ہیں۔ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بالکل بھی پہلے جیسا اذکار نہیں تھا۔
معصوم اور سادہ سا بچہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روحانسا ہو جاتا تھا۔ اس کے مقابل تو کوئی بڑا تجربے کار بابا بیٹھا تھا، ایسا انسان جس نے زندگی کو بے خوف ہو کر جی لیا ہو۔ وہ اتنی ہمت اور بہادری کیسے دکھا رہا تھا؟ فاطمہ حیران تھی۔ آج تو مہبا کے ساتھ سو جاؤ، میں یہاں سوؤں گی، رتابہ نے ذکی کی بات کو نظر انداز کر کے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے آہستگی سے سر ہلایا اور جانے لگی تو ذکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ نے مڑ کر دیکھا، ذکی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فاطمہ کا دل بھر آ گیا۔ اس نے جلدی سے ذکی کو گلے لگا لیا اور اس کا سر نرمی سے چومنے لگی۔ وہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا، اس بہن کا بچہ تھا جو اسے کبھی بہن سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل کٹ رہا تھا کیونکہ وہ اسے بے حد پیارا تھا۔ اس کے چہرے پہ بوسہ دے کر وہ تیزی سے کمرے سے چلی گئی۔ اگر وہ مزید کھڑی رہتی تو اس کے آنسو بہنے لگتے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اذکار کچھ دیر بند دروازے کے پیچھے غائب ہو جانے والی حالہ کو ہی دیکھتا رہا اور پھر اپنے تکیے پہ جا کر لیٹ گیا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت حائل تھی۔ رتابہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے اذکار کو دیکھ رہی تھی۔ ذکی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اسے لگا کہ وہ پریشان ہے۔ رتابہ بھی اس کے برابر لیٹ گئی۔ وہ چھت کو دیکھتا رہا اور رتابہ اسے، ایک بات کہوں ماما؟ رتابہ نے سر ہلایا۔ جو ہوا وہ ہوا ماما۔ میں جانتا ہوں کہ زیور بابا آپ کو پسند نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہو سکے تو ان سے معافی مانگ لینا، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ کیا اس وقت ہم ہماری بات نہیں کر سکتے ذکی؟ رتابہ نے چڑھ کر اسے ٹوک دیا۔ کچھ باتیں امانت ہوتی ہیں ماما، کہہ دینی چاہیے۔ رتابہ اتنے مشکل جملے اس کے منہ سے سن کر بالکل حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کہاں سے یہ سب سیکھا ہے ذکی؟ پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بالکل گمسم سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو مختلف سوچیں، مختلف آئیڈیاز آتے ہیں ہمارے دماغ میں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا۔ رتابہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ وہ بہت وقت بعد اس دن اس سے بالکل عام انداز سے بات کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں کبھی تم دونوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکی، کیونکہ میرا پروفیشن ہی ایسا تھا، لیکن میں نے کبھی تم لوگوں کا برا نہیں چاہا۔ وہ خاموش تھا۔ کیا میں ایک بری ماں ہوں ذکی؟ وہ کافی دیر چپ رہا، حتیٰ کہ وہ آگے ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ایسا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا جو اسے برا لگے۔ آئی نو، لیکن میں تم سے اپنی مدرہڈ کا پوچھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی ایک اولاد رہ جائے تو آپ کو اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ آپ کیسی موم ہیں۔ رتابہ نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ میری 2 اولادیں ہیں ذکی، 2 سے 1 ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ رتابہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں کی نظروں سے گھبرا کر اس نے پوچھا، میری سرجری ڈاکٹر سمر کر رہے ہیں؟ رتابہ نے سر ہلایا۔ اسے بتاتے بتاتے رک گئی کہ وہ ڈاکٹر سمر کو اسسٹ کرے گی۔ سو جاؤ تاکہ نیند پوری ہو سکے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ میں نے اوٹی میں جا کر سونا ہی تو ہے۔ رتابہ بس اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کچھ بھاری سا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اذکار سو چکا تھا، لیکن وہ جاگتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ حالانکہ آرام کی ضرورت اسے تھی کہ اس نے کل ایک آپریشن کرنا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کا، لیکن اس کا دماغ ایک خودکار مشین کی طرح چل رہا تھا۔ ڈاکٹر سمر سرجری کر رہے تھے اور وہ انہیں اسسٹ کر رہی تھی۔ یہ بات اس گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ہی اذکار باہر نکلا تھا۔ فاطمہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ زیور بابا سے ملنے گیا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے دانش سے اجازت لی تھی۔ رتابہ بھی وہیں تھی، لیکن اس نے اذکار کو جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ رات کا بوجھل پن ہنوز طاری تھا۔ میں کچھ دیر بابا کے پاس اکیلے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی۔ آج میرا آپریشن ہے، لیکن میں بالکل بھی نہیں ڈر رہا۔ میں نے بہادر بننا سیکھ لیا ہے۔ اب میں روتا نہیں ہوں۔ زیور بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا بابا کہ آپ اور میں ایک بہت پیارے باغ میں بیٹھے تھے
اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بہت خاص باغ ہے۔ بابا کیا وہ باغ جنت تھا؟ زیور بابا بس اسے دیکھتے رہے۔ مجھے خواب میں لگا تھا کہ وہ جنت ہے۔ جنت کو کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتی بیٹا۔ بابا نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا لیا۔ اذکار نے سر ہلایا۔ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں بابا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ سب مجھے ڈانٹیں گے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو بھی نہ بتاتا اگر ڈر ہوتا کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ مجھے بہت عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ میں آپریشن تھیٹر سے واپس نہیں آ سکوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے۔ زیور بابا گنگ سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ایسی بات وہ چھوٹا بچہ کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ تو دن رات اس کی صحت یابی کی دعا کرتے تھے۔ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا بابا کہ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو ان کی خیر ان کی اولاد تک جاتی ہے، اور اگر والدین گنہگار ہوں تو ان کے گناہوں کا عذاب ان کی اولاد تک جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار اس لیے ہوا ہوں کہ ماما سمجھ سکیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری مجھ پہ آئی ہے۔ بابا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایسا نہیں سوچتے، یہ بس ایک آزمائش ہے۔ بابا نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ آپ نے تو ماما کو بد دعا نہیں دی ہوگی بابا، لیکن اللہ تو منصف ہے نا، جو سب دیکھتا ہے۔ بابا نے ذکی کے سر پہ ہاتھ دھرا۔ ان کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ زندگی کی کچھ بدصورتیوں نے اس بچے کو کیسا قلب سلیم عطا کر دیا تھا جو ایک عام انسان بڑھاپے تک بھی نہیں پا سکتا۔ میری ایک بات مانیں گے آپ؟ بابا اسی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر کبھی ماما آپ سے معافی مانگنے آئیں تو انہیں معاف کر کے گھر چلے جائیے گا۔ آپ کو یوں یہاں بیٹھے دیکھنے سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان کا سر پہ دھرا ہاتھ بے جان سا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اذکار ہسپتال سے واپس لوٹے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کہاں جانا تھا، لیکن انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ ذکی بابا، آپ کو بے فکر ہو کر ہسپتال جانا چاہیے۔ یہ باتیں واپسی پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ واپسی کا یقین نہیں ہے مجھے، اسی لیے سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ یکدم مرجھا گیا۔ میری ماما کو معاف کر دیں بابا، چاہے وہ معافی مانگنے آئیں یا نہیں، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کبھی کسی اولاد نے اپنی ماں کے لیے اتنی شدت سے معافی مانگی ہوگی؟ زیور بابا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ رو رہے تھے لیکن ذکی خاموش تھا۔ وہ پہلے بات بات پہ رو دیتا تھا، لیکن جب سے وہ ہسپتال سے آیا تھا ایک عجب طرح کا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ اب روتا نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اپنے ہاتھ ان سے چھڑا کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ویل چیئر پہ بیٹھا وہ ننھا بچہ زندگی کے چند پل گزرنے کے بعد اندر ایک ایسے بستر پہ لیٹا ہوگا جس پہ اس کا جسم زندگی اور موت کے مابین حائل ہوگا۔ نانا نانی، ماموں مامی، چاچو چاچی اور کرنل پاپا سب مل کر جا چکے تھے۔ صرف دانش اور فاطمہ وہاں اس کے ساتھ موجود تھے، جس کی ویل چیئر ایک میل نرس کوریڈور میں آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا اور محسوس لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ گھبراہٹ تھی کہ وہ ننھا بچہ تھا اور زندگی کو دور ہوتے، موت کو قریب محسوس کر رہا تھا۔ زندگی بھلے پیاری ہو نہ ہو، لیکن موت کی اپنی ایک سختی ہوتی ہے جو انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ آپریشن تھیٹر کے قریب پہنچ کر دانش یکدم اس سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، خاموش آنسو جو لبوں سے سسکی کو بلند ہونے سے پہلے ہی دبا دیتے تھے۔ وہ باپ تھا لیکن کمزور پڑ کر بیٹے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باپ کے یوں والہانہ گلے لگنے پہ اذکار کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فاطمہ بار بار آستین کو چہرے تک لے جا کر آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اس کی زبان پہ ورد جاری تھا۔ بھلے وہ ڈاکٹر تھی لیکن خود کو عام انسان ہی سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی بہن کی طرح کبھی اپنے آپ کو زندگی بانٹنے والا فرشتہ نہیں سمجھا تھا۔ مضبوط رہنا اور بالکل ڈرنا نہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس سے الگ ہو کر انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ فاطمہ کی طرف اس نے دیکھا تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس سے گلے ملی، اس کے چہرے پہ پیار کیا۔ ذکی، تم بہت بہادر اور نیک بچے ہو، اللہ تمہاری ضرور حفاظت کریں گے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اذکار مسکرا دیا۔ حالہ میری ماما کا خیال رکھیے گا۔ فاطمہ کا چہرہ پھیکا پڑا۔ تم ٹھیک ہو کر خود ان کا خیال رکھنا۔
ویسے بھی اب تم ایک جوان بیٹے کا روپ دھارنے لگے ہو جو ماں کا سہارا ہوتے ہیں۔ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا ایک کام کرنا ہے آپ نے۔ میری الماری میں ایک کاغذ پڑا ہے، آپ والا۔ اس میں کچھ پیسے تھے جو میں نے چیریٹی کے لیے جمع کیے تھے۔ وہ سارے پیسے ماما کو دینا کہ وہ زیور بابا کو اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔ فاطمہ کا دل مزید بھر آ گیا۔ اس نے اذکار کا ہاتھ تھپکا۔ تبھی اوٹی ڈریس میں رتابہ باہر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک میل نرس مزید تھا۔ ذکی چلو بیٹا۔ ابھی وہ واش نہیں ہوئی تھی۔ دانش اور فاطمہ کی جذباتیت دیکھ کر اس نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ میل سٹاف کو اشارہ کیا جو اسے اندر لے جانے لگا۔ اذکار نے مڑ کر انہیں دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ پھر وہ دروازے کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ بچے کا مورال ہائی کرنا چاہیے آپ دونوں کو، نہ کہ اسے پریشان کریں۔ یہاں اس کے ساتھ اسے بک اپ کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اگر رونا دھونا ہی تھا تو اسے اکیلے چھوڑ دیتے۔ اسے اوٹی ڈریس میں دیکھ کر دانش نے بے چینی سے پوچھا، تم آج بھی سرجری کے لیے جا رہی ہو؟ ذکی کو تمہاری ضرورت ہے۔ اسی کے لیے ہی جا رہی ہوں۔ دانش الجھا۔ ڈاکٹر سمر کو میں اسسٹ کروں گی سرجری میں۔ کچھ سنبھل کر اس نے اعتماد سے کہا تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دانش بالکل گنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک سرجن کا شوہر تھا اور ڈاکٹرز کے شوہر بیویوں کے ساتھ رہ کر اتنا تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ یو کانٹ ڈو دس۔ آئی کین۔ میں اس کی سرجری خود کرنا چاہتی تھی، یہ تو ڈاکٹر منصور نے پرمیشن نہیں دی اور ڈاکٹر سمر کو ہائر کر لیا۔ بے یقینی سے وہ دونوں اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک سمپل سی سرجری ہے اور ایسی سرجریز ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ باہر سے تسلی دیتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا اپنا دل پل بھر کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ واپس لوٹ گئی تھی۔ ابھی اسے واش ہونا تھا اور ایک بار اکیلے میں ذکی سے ملنا تھا۔ وہ پہلے سیدھی ذکی سے ملنے چلی گئی۔ میل سٹاف اسے بیڈ پہ منتقل کر چکے تھے۔ میں یہی ہوں ذکی، تمہارے پاس۔ میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ دو آنسو یکدم ذکی کی آنکھوں میں چمکے اور اس نے بہت امید سے ماں کو دیکھا۔ جیسے یہ اللہ کی طرف سے تسلی تھی جو ماں کے منہ سے دلائی جا رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اسے ماں کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ رتابہ نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ذکی نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ رتابہ اس سے قریب ہوئی تو اس نے ماں کا چہرہ چوم لیا۔ دو آنسو اب گالوں سے ہوتے بالوں میں جذب ہو گئے۔ نہ جانے کتنے وقت بعد اس نے یوں ماں کے منہ کو چوما تھا۔ آخری بار کی اسے یاد ہی نہیں تھی۔ رتابہ نے بھی اس کے ماتھے کو چوما اور جلدی سے پلٹ گئی۔ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ابھی ایک کٹھن مرحلے سے گزرنا تھا۔ ماما، احبا کا خیال رکھنا پلیز۔ رتابہ سے واپس مڑ کر اسے دیکھا نہیں گیا اور وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ارد گرد سرجری کے پروسیجر کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ کچھ دیر میں اینستھیٹک بھی وہیں آ چکے تھے۔ اذکار نے زور سے آنکھیں بھیج لیں۔ اللہ، میں آپ کے باغ کا پھول ہوں، پھر بھی مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میں نہیں جانتا کہ میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا یا نہیں۔ بس مجھے سب غلطیوں پہ معاف کر دیں۔ اس وقت میں جس احساس سے گزر رہا ہوں وہ بس آپ جانتے ہیں۔ اینستھیٹک اس سے ہلکے پھلکے سوال کر رہا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے۔ اللہ جی، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس بے ہوشی سے کبھی جاگ نہیں سکوں گا۔ اگر یہ میرا آخری وقت ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر اس کے بعد بھی زندہ رہا تو ساری زندگی بس شکر ادا کروں گا۔ تب تک ڈاکٹر سمر بھی واش ہو کر اوٹی میں آ چکے تھے۔ اسے مسکرا کر بات کرتے وہ اس کا حوصلہ بلند کر رہے تھے۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں ان کی بات سن رہا تھا۔ اگر میری زندگی ہے تو مجھے اس صحت سے بہتر صحت دینا، اور اگر زندگی ختم ہے تو موت آسان کرنا۔ اینستھیٹک اپنا کام کر چکا تھا۔ ذکی کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ آخری منظر جو اسے یاد رہا تھا کہ اس نے ماں کو اوٹی ڈریس میں ملبوس خود پہ جھکتے دیکھا تھا، اور پھر وہ اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ فاطمہ اور دانش وہیں ایک کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو فاطمہ اٹھ کر ہسپتال کے پریئر ایریا کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں۔ دل نہ جانے کیوں بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ شاید وہ اتنی ڈری ہوئی نہ ہوتی اگر ذکی کے جملے اس کے ذہن میں گردش نہ کر رہے ہوتے۔ حالا میری ماما کا خیال رکھیے گا۔ وہ کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کا سارا ارتکاز انہی جملوں پہ تھا۔
وہ پریئر ایریا کی طرف مڑنے ہی والی تھی کہ اسے کسی نے پکارا۔ آئے نور۔ وہ چونکی اور مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو پتھرا گئی۔ اس کے سامنے ریچل کھڑی تھی۔ وقت بالکل نہیں گزرا تھا، وہ ہو بہو ویسے ہی تھی جیسے کالج میں ہوا کرتی تھی۔ وقت تو آئے نور پہ بھی نہیں گزرا تھا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور میچور دکھائی دینے لگی تھی۔ کیسی ہو یار؟ کہاں ہوتی ہو؟ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں۔ 5 سال پہلے کا منظر اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تو اندر ایک ٹھیس اٹھی۔ وہ بھول چکی تھی لیکن درد ابھی باقی تھا۔ ٹھیک ہوں، یہیں اسی شہر میں ہوتی ہوں۔ شہر میں تو ہو، آئی مین یور جاب۔ آئے نور کچھ کہنے لگی تو اس سے پہلے ہی ریچل بول پڑی۔ او ہاں، تمہارے نیفیو کی سرجری ہے نا آج؟ فاطمہ نے کچھ اچنبھے سے سر ہلایا کہ وہ کیسے جانتی تھی۔ میرے ہسبینڈ اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں اور ڈاکٹر عطابہ ہماری بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں۔ ان کے بیٹے کی سرجری کا سب کو پتہ ہے۔ اس نے خود ہی وضاحت دی۔ بٹ ڈونٹ وری، ڈاکٹر سمر از دی بیسٹ ڈاکٹر ان دا ٹاؤن۔ وہ بالکل ٹھیک ہو کر آئے گا۔ آئے نور نے سر ہلا کر زیر لب انشاءاللہ کہا۔ میں چلتی ہوں۔ آئے نور مزید اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلی جانا پلیز، 2 منٹ میری بات سن لو، کچھ امپورٹنٹ ہے۔ بیزار سی صورت لیے فاطمہ نے وقت دیکھا۔ جلدی کہو ریچل، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے اور پھر مجھے واپس اندر جانا ہے۔ اوٹی ہسپتال کی دوسری عمارت میں تھا اور پریئر ہال دوسری۔ ریچل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم اب تک ویسے ہی ہو آئے نور، ویسے ہی پیور اور ڈیفرنٹ، سب سے الگ۔ تبھی تو اس نے مجھے ایک نظر نہیں دیکھا اور اب تک وہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہارے جیسی اسے کوئی ملی ہی نہیں پھر۔ ریچل کے لہجے میں حسرت تھی۔ فاطمہ چونکی۔ میں عباد کی بات کر رہی ہوں۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک سیاہ سایہ لہرایا۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ریچل، بہتر ہے کہ ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ تم سے مل کر اچھا لگا۔ ریچل نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جو قریباً مڑ چکی تھی۔ فاطمہ کچھ حیران ہوئی۔ ریچل کے چہرے پہ اضطراب کی سی کیفیت تھی، آنکھوں میں موہوم سی امید تھی۔ وہ تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے آئے نور، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ پچھلی 8 مہینے سے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کہاں کہاں اس نے ہاک نہیں چھانی۔ جو کچھ بھی کالج میں ہوا تھا وہ سب میرا اور سمیرا کا کیا دھرا تھا۔ تم دونوں کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ ہم نے پیدا کی تھی، کیونکہ میں تمہیں اس سے دور کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو تمہیں چاہتا ہے تمہیں حاصل بھی کر پائے۔ میں تم دونوں کو ایک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے جیلسی ہوتی تھی کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہو کر بھی کیوں اس کی نظروں میں نہیں ہوں۔ کیا کمی تھی مجھ میں بھلا؟ اور ایسا تم میں کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا؟ تم تو کبھی کسی سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتی تھی، اتنی روڈ، عجیب اور نان سوشل تھی۔ میں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکی کہ وہ تمہارے اندر کا حسن دیکھ چکا تھا تو اس کے لیے میرا ظاہری حسن کیا حق مانی رکھتا۔ اور سمیرا، اس نے اپنا کوئی پرانا بدلہ لینا تھا عباد سے، اسی لیے اس نے مجھے آگے کر دیا، مجھے مہرہ بنا دیا اور میں بہوشی بن بھی گئی، کیونکہ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، تم دونوں کو الگ کرنا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ عباد سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی تھی اور میں اپنی محبت میں ایسا کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ آئے نور حق تک سی اسے سن رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ سمیرا اس کی دوست ہو کر اس کے ساتھ یہ کر سکتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں وہ خود غرض سی لڑکی تھی، کسی حد تک بدتمیز اور منہ پھٹ بھی تھی، لیکن ایسی چال چلے گی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ہم نے مل کر اس کی نظروں میں تمہارا کردار مشکوک بنایا اور اسے تمہاری نظروں سے گرایا۔ ویسا کچھ بھی نہیں تھا جو ہم نے لاسٹ وائوا والے دن کہا تھا۔ عباد نے تو کبھی تمہارے بارے میں ایک لفظ کسی سے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اتنا معتبر سمجھتا تھا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کسی کے سامنے تمہارا ذکر کرنا بھی کہیں تمہیں بدنام نہ کر دے۔ اس کی نظروں میں بس تمہارے لیے میں نے 2 ہی تو جذبے دیکھے تھے، ایک محبت کا اور دوسرا احترام کا، اور یہ 2 جذبے میں اپنے لیے اس کی نظروں میں چاہتی تھی جو مجھے کبھی دکھائی نہیں دیے۔ اس دن تمہارا اس سے دل برا کرنے کے لیے وہ سب ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے ہسبینڈ کا ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ جب وہ تمہیں لینے آنے لگا تو ہمیں موقع مل گیا تمہیں برا ثابت کرنے کا، اسی لیے ہم نے اسے جان بوجھ کر تمہارا بوائے فرینڈ بنا دیا تاکہ یہ بات تمہیں عام لڑکی سمجھ کر دھتکار دے۔ یہ سب ہم نے کیا تھا اینور، سمیرا اور میں نے۔ عباد بے قصور تھا، وہ تم سے پہلے ہی محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔
وہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، پھر بھی تمہیں ایک امید لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ آئے نور بالکل گمسم سب سنتی رہی، پھر اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں موند کر کھولی۔ اگر میری تربیت ایسی نہ ہوتی تو میں اس وقت یہ کوریڈور تماچے کی آواز سے گونج اٹھتا۔ ریچل آئے نور کی شکل دیکھ کر رہ گئی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا ایک تھپڑ تو بنتا ہی تھا، مگر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی گھٹیا حرکت میں نے کبھی سیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو ریچل جلدی سے سامنے آ گئی۔ عباد تمہارا منتظر ہے آئے نور، اس نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کب سے وہ تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں جہاں سے تمہارا سراغ مل سکے۔ وہ سب پیچھے رہ چکا ہے۔ اس نے ریچل کو دیکھے بنا بس سامنے کی کھلی ہوادار کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سچ میں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی تھی، جس نے اسے بری طرح رد کیا تھا۔ وہ اب بھی آگے نہیں بڑھا، وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے تھا، لیکن میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ آئے نور نے اسے دیکھ کر بہت مضبوط لہجے میں جتایا۔ ریچل طنزیہ مسکرائی۔ تم بھی آگے نہیں بڑھی ہو۔ تم اگر آگے بڑھی ہوتی تو تمہیں ڈائیورس نہ ہوئی ہوتی، یا تم آج سنگل نہ ہوتی۔ مان لو آئے نور کہ تم بھی وہیں کھڑی ہو۔ اس نے چونک کر ریچل کو دیکھا۔ میری ڈائیورس؟ مجھے ڈاکٹر عطابہ نے بتایا تھا سب کچھ۔ فاطمہ کا چہرہ پھیکا پڑا۔ اس کی بہن ہر جگہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اپنا فرض جو سمجھتی تھی، کم از کم اس لڑکی کے سامنے اس کی عزت رکھ لیتی۔ کاش کہ اس رتابہ کا کچھ کر سکتی، مگر دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو اس کا کچھ بگاڑ سکتا۔ بعض انسان لا علاج ہوتے ہیں، ان کا علاج اللہ کے ہاتھ ہی سے ہونا ہوتا ہے۔ رتابہ انہی میں سے ایک تھی۔ تم دونوں کا ساتھ قسمت میں ہے آئے نور، تبھی تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی تم دونوں سنگل ہو۔ قدرت تم دونوں کو ملانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ تمہیں یہاں لے آئی جہاں میں تھی۔ ہمارا ملنا طے تھا، کیونکہ مجھے ہی تم دونوں کو ملانے کا وسیلہ بننا تھا۔ اور اس سب سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ شاید تم کوئی کام بھی فائدے کے بنا تو کرتی نہیں ہو۔ ہاں، کیونکہ میں اب عباد کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے چھینا نہیں جاتا، اسے دیا جاتا ہے۔ یوں بھی میں اپنی لائف میں مطمئن ہوں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک سیٹلڈ لائف گزار رہی ہوں، تو جس کا دل میں نے برباد کیا اسے بھی خوش ہونے کا پورا حق ہے۔ میں اسے اس کی خوشی لٹانا چاہتی ہوں آئے نور، جو کہ بس تم ہو۔ یقین کرو وہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اس کی گواہ میں ہوں۔ فاطمہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ریچل نے اسے روکا نہیں تھا، بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی اتنی لمبی دلیلوں، وضاحتوں اور تقریروں نے کہیں نہ کہیں برف پگھلائی ضرور ہے۔ نماز میں دعا مانگتے، ہاتھ پھیلاتے، اذکار کی زندگی کی دعا کے ساتھ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ زندگی میں جب جب اس کی ذات پہ بات آئی تھی، اللہ نے وقت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ بات کرنے والا ہی غلط تھا۔ آج ریچل اور عباد غلط ثابت ہوئے تھے، اور سال پہلے شمشاد، جب ہد ہمدان نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اسے ٹھکرا کر جس لڑکی سے شمشاد نے شادی کی تھی وہ اسے چھوڑ گئی ہے۔ میں نے ہی ایک بار سوال کیا تھا نا اللہ آپ سے کہ کیا میں بری ہوں جو سب مجھے تھوک جاتے ہیں؟ اس وقت آپ خاموش تھے، لیکن آج آپ نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ آپ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ آپ نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتانے کے لیے شکریہ کہ میری زندگی میں میری کوئی جہد بھی ناکام نہیں رہی۔ مجھے یہ بتانے کا شکریہ کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سچے اور محنتی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بھلے دنیا کے چلن کیا ہی ہوں۔ میں آج سپاس گزار ہوں اللہ کے زندگی میں بھلا کتنا ہی تھکی ہوں، لڑی ہوں، جلی ہوں، مگر آپ نے مجھے تھامے رکھا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ میرا سہارا بنے رہے ہیں، اور میں جس مقام پہ ہوں وہ سب آپ کا عطا کیا ہے۔ آپ ساتھ نہ دیتے تو آج آئے نور فاطمہ گل کبھی اس جگہ نہ ہوتی جہاں ہے۔ یہ سب کچھ جو مجھے حاصل ہے، ڈگری، عزت، نوکری، عزت نفس، یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے۔ میرے دل میں بس شکر اور احساس ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بس یہ آنسو ہیں جو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ پریئر ہال میں وہ اکیلی تھی، اور اس کے ساتھ بس اس کا اللہ تھا۔
وہ اللہ جس کے لیے ایک سپاس گزار کے دل کا احساس اور آنسو ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر سمر نے ذکی کے سینے پہ پہلا چیرا دیا تو رتابہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ اسکیلپل تھام کر اپنے ہی بیٹے کو انسیژن دے سکیں گی؟ ڈاکٹر منصور کی آواز کے ساتھ ہی اس کا سر اذکار کے جسم سے ابلنے والے خون کو دیکھ کر بری طرح بے قابو ہوا۔ ڈاکٹر سمر اب الیکٹرو کارٹری سے اذکار کے خون کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا لیکن وہ کھڑی رہی۔ اس نے بار بار آنکھیں میچیں اور گہری سانسیں لیں۔ یہ ایک پیشنٹ ہے رتابہ، اور بس۔ اس نے خود کو دل میں تسلی دی۔ اذکار کی اسٹرنوٹومی کی جا رہی تھی۔ اس سے مزید کھڑا رہنا جیسے دوبھر ہوا اور وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی جگہ ڈاکٹر امبر آگے بڑھی۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر ڈاکٹر منصور نے ڈاکٹر امبر کو بھی اسسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رتابہ ابھی یہ بات کر رہی ہے کہ وہ اسسٹ کرے گی، لیکن بعد میں ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک طرف ہوتے گہرے سانس لیے۔ مجھے اس وقت ایک ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اگر میں اس سرجری کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی تو میری اتنی قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ زور کی آنکھیں میچیں اور 2-3 بار گہرے سانس لے کر وہ واپس اپنی جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے اذکار کا دل دھڑکتا دکھائی دے رہا تھا، اور پہلی بار رتابہ کو محسوس ہوا کہ یہ دل کیا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جسم کا وہ حصہ کہ یہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ خراب ہو تو سب خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ یہ دل ہے، جان لو کہ یہ دل ہے۔ ڈاکٹر سمر سوئچز کے ذریعے اس حصے پر سٹیچز لگا رہے تھے اور وہ انہیں اسسٹ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ ڈاکٹر سمر نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ کھڑی رہی۔ سٹیچز لگانے کے دوران ہی ہارٹ اریسٹ ہو گیا اور مانیٹر پہ چلتا پلس ریٹ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ دل کا دھڑکنا بند ہو گیا تو رتابہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سے ماں بن گئی تھی۔ سامنے پڑا مریض ایک عام مریض سے پھر اس کا بیٹا بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے فورسیپس کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر امبر، پلیز ریپلیس ڈاکٹر رتابہ۔ ڈاکٹر سمر نے اسے ایک طرف کرنا چاہا۔ آئی ایم فائن سر۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو جلد ہی کمپوز کیا۔ تبھی مانیٹر پہ اس کا پلس ریٹ بحال ہونا شروع ہوا۔ مینول وینٹیلیشن پلیز۔ ڈاکٹر سمر کے اشارے پہ ایک اسسٹنٹ نے ایک بیگ کی طرح کا تھیلا ہاتھ میں تھام کر پمپ کرنا شروع کیا، جس کا مقصد سانس کے عمل کو تیز کرنا تھا۔ اس کے دل نے پھر سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ رتابہ کی جان میں جان آئی۔ سکر لگا کر اندر جمع خون کا اخراج ممکن بنایا جا رہا تھا، ساتھ ہی ٹانکے لگا کر پھر سے زخم کو بند کیا جا رہا تھا۔ آخری ٹانکوں کو کھینچ کر اس کا سینہ کسی بیگ کی طرح بند کر دیا گیا اور آخری ٹانکے لگائے جانے لگے۔ قریب 10 منٹ کے بعد ہی یکدم اذکار کی سانسیں اکھڑنے لگ گئی تھیں۔ ہی از سنکنگ۔ ڈاکٹر سمر نے کارڈک مانیٹر کو دیکھا جہاں پلس ریٹ یکدم بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ رتابہ ساکت ہوئی۔ سی پی آر۔ ڈاکٹر سمر نے اسٹاف سے کہا اور ذکی کو سی پی آر دیا جانے لگا۔ اس کا جسم سی پی آر کی وجہ سے ہلتا لیکن پلس ریٹ نہیں بڑھ رہا تھا۔ ونس مور۔ اسے وقفے وقفے سے سی پی آر دیا جا رہا تھا لیکن اس کا پلس ریٹ بہتر ہونے کی بجائے اسی پہ رک گیا۔ رتابہ بس پتھرائی نظروں سے مانیٹر کو دیکھ رہی تھی جہاں زندگی کی لائن سپاٹ ہو گئی تھی اور ایک ٹون کی سپاٹ آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ قریباً 10 منٹ تک اسے وقفے وقفے سے سی پی آر دیا جاتا رہا لیکن لائن ویسے ہی سپاٹ رہی۔ رتابہ کی نظریں مانیٹر اور ذکی کے درمیان گیند کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ڈاکٹر سمر نے دائیں بائیں سر ہلایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو ڈاکٹر امبر پیچھے ہٹ گئی۔ ہی از ایکسپائر۔ رتابہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر سمر کو دیکھا، پھر اذکار کو، پھر سامنے مانیٹر کو۔ سب کچھ جامد تھا، کہیں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ ذکی آنکھیں کھولو۔ اس نے اذکار کا ہاتھ تھاما، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ یکدم جیسے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ رتابہ کسی خواب کی صورت اذکار کو دیکھ رہی تھی جو بیڈ پہ پڑا
اسے کہہ رہا تھا، کچھ لوگ ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے ہم سے الگ کیے جاتے ہیں ماما، اس لیے میں جا رہا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور یکدم روشنی غائب ہو گئی۔ رتابہ نے اصغر کو دیکھا جو بالکل ساکت پڑا تھا۔ ہی از نو مور۔ ڈاکٹر امبر کی مری مری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے مجھے بات کی ہے ابھی۔ ذکی، تم کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ اس نے اصغر کا بازو ہلایا۔ ڈاکٹر رتابہ، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر امبر نے پیچھے سے اسے کندھے سے تھام کر پیچھے کیا۔ ڈاکٹر سمر، اس نے ابھی مجھ سے بات کی ہے، اس نے مجھ سے ہبا کی بات کی ہے۔ بلیو می ڈاکٹر، وہ زندہ ہے۔ ہم اسے CPR دے کر دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر رتابہ، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر سمر نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ڈاکٹر امبر کو اشارہ کیا جو رتابہ کو زبردستی وہاں سے ہٹانا چاہ رہی تھیں۔ اس نے ابھی مجھ سے بات کی ہے ڈاکٹر، بالکل ابھی۔ وہ امبر کو پرے دھکیل کر میل سٹاف کی طرف لپکی جو چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ تم نے دیکھا نا ابھی، دیکھا نا کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ میل سٹاف نے ترہم بھری نظروں سے رتابہ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم نے دیکھا؟ ذکی نے مجھ سے بات کی ہے، دیکھا تم نے؟ وہ ایک اور سٹاف سے ہذیانی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے دکھ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تم سب کو کیوں نظر نہیں آیا؟ ذکی نے ابھی مجھ سے بات کی ہے، وہ چلائی۔ ڈاکٹر رتابہ، اس نے آپ سے بات نہیں کی، وہ جا چکا ہے۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر سمر نے کچھ سختی سے رتابہ کو شانے سے جھنجھوڑا۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر سمر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سمر کا دل پگھلا۔ وہ اس وقت ایک ماں تھی، خدا کی قسم وہ ایک پیارا بیٹا کھو دینے والی ماں تھی جس کی ایسی ہی حالت ہونا تھی۔ رتابہ، ذکی از نو مور۔ وہ بہت نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا اور رتابہ وہیں سے تیزی سے مڑی۔ ذکی کا ہاتھ تھام کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ڈاکٹر سمر باہر نکل گئے۔ اوٹی سے باہر ہی فاطمہ اور دانش سے ان کا سامنا ہوا۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں کا دل کام کیا تھا۔ انہوں نے دانش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپریشن کے دوران ہی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے جملہ مکمل کریں۔ ہی ہیڈ اے کارڈک فیلئر۔ فاطمہ نے پاس کی دیوار کا سہارا لیا اور خود کو لڑکنے سے بچایا۔ مطلب؟ دانش نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہی از ایکسپائر۔ دانش کھلے منہ سے ڈاکٹر سمر کی شکل دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے پوری کوشش کی لیکن ان کا سر جھک گیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ عام سی سرجری ہے، پھر کیسے؟ دانش کے منہ سے بے ربط جملے اور آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دانش کا کندھا تھپک کر وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ دونوں تیزی سے اوٹی کی طرف بھاگے۔ کسی نے انہیں نہیں روکا، یہ وقت روکنے کا نہیں تھا۔ اندر رتابہ بے یقین سی اصغر کا ہاتھ تھامے اسے پکار رہی تھی۔ بولو نا ذکی، بات کرو مجھ سے، تم نے ابھی مجھ سے بات کی تھی نا؟ ذکی، دانش اور فاطمہ اصغر کو دیکھتے ہی وہیں تھم گئے۔ شوق تھا، بہت بڑا شوق تھا۔ ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیسے جا سکتا ہے؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اور ڈاکٹر سمر بیسٹ ڈاکٹرز ہو، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ دانش مجنون کسی کیفیت میں اصغر کا چہرہ ٹٹول کر رتابہ سے کہنے لگا، یہ کہیں نہیں گیا، اس نے مجھ سے ابھی بات کی ہے۔ کوئی یقین نہیں کر رہا، اس نے مجھ سے بات کی ہے ابھی دانش، یہ زندہ ہے، اس کا دل بند نہیں ہوا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے اس کی سرجری کرنے دیں، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کہاں گیا تمہارا علم اور وہ بڑا ہونے کے دعوے؟ تم نے مار دیا میرا بیٹا۔ رتابہ نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دانش کو دیکھا۔ میں نے مار دیا؟ رتابہ کے ہاتھ سے اصغر کا ہاتھ چھوٹا۔ ہاں، تم نے مارا ہے میرا بیٹا، تم نے مارا ہے ذکی کو۔ تمہارے بڑے بولوں نے، تمہارے تکبر نے، تمہارے ظلم نے، تمہارے گناہوں نے ہمارا بچہ ہم سے چھین لیا، تمہارے ناشکرے پن نے رتابہ۔ دانش بھائی پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ روتے ہوئے فاطمہ نے دانش کو کہا، میرا بچہ، میرا معصوم بچہ چلا گیا صرف اس عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت کہتی تھی کہ آئی ایم بیسٹ ہارٹ سرجن ان دا ٹاؤن، اور اپنے بچے کو نہیں بچا سکی۔ رتابہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ساکت پتلیوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے کا دل بند ہو گیا، اسی عورت کے ہاتھوں میرے بچے کا دل بند ہو گیا۔
وہ الٹے قدم باہر کی طرف بڑھتی گئی۔ میرا ذکی چلا گیا۔ دانش اب دھاڑے مار کر اس کار سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ مرے قدموں سے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ چہرے کا ماسک اترا ہوا تھا اور آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان ہاتھوں نے پچھلے کئی سالوں میں ہزاروں جسموں کو چیرا تھا، ہزاروں دلوں کی مرمت کی تھی، لیکن کبھی کسی ایک کا بھی دل بند نہیں ہوا تھا۔ آج انہی ہاتھوں سے ایک دل بند ہوا تھا، اور وہ دل اس کے اپنے بیٹے کا تھا۔ لگتا ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ یہی کہ میں اوٹی سے واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے مڑ کر اوٹی کو دیکھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور ذکی اندر رہ گیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ تو اتنی شیور ہیں جیسے آپ نے میری زندگی کی گارنٹی لے لی ہو۔ ویسے ڈاکٹرز تو علاج کرتے ہیں، زندگی نہیں دیتے۔ اتنی شیورٹی بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ وہیں اوٹی کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور روتے ہوئے یکدم حلق پھاڑ کر چیخنے لگی۔ گھٹن جو بہت بڑھ گئی تھی اسے نکالنا تھا۔ دل تنگ پڑ رہا تھا۔ اب کیسے ٹھیک ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دل کی طبیب اپنا دل ٹھیک کرنا نہیں جانتی تھی۔ یہی اس کے علم کی محدودیت تھی۔ ذکی! وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کتنی نرسیں اور ڈاکٹرز اس کی طرف بھاگے تھے، جو زمین پہ بیٹھی ہوئی چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ زمین پر ہی مار رہی تھی۔ فاطمہ اندر سے روتی ہوئی اس کی چیخیں سن کر باہر نکلی تھی۔ باجی، باجی سنبھالو خود کو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے زمین پہ دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بیسٹ ڈاکٹر ان دا ٹاؤن ہوں۔ میرا بچہ کیسے دل کے بند ہونے سے مر سکتا ہے؟ اس کا دل کیسے بند ہو سکتا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمام نرسیں اور ڈاکٹر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کا دل نہیں بند ہو سکتا۔ میرے ہاتھوں کبھی کسی کا دل نہیں بند ہوا۔ میرے بیٹے کا دل کیسے بند ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اسے پرے دھکیل رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ وہ اٹھی اور اپنے آفس کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے گھر فون کر کے بتا دیا۔ ایمبولینس کرنل نواز سدھو کے گھر کے سامنے رک رہی تھی۔ کالونی کی مسجد میں اعلان کیا جا رہا تھا، کرنل نواز سدھو کے پوتے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایمبولینس سے اترتے اسٹریچر پر لیٹا وجود دور سے زیور بابا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر دیوانہ وار مخالف سمت میں بھاگ پڑے۔ ماتم کی فضا میں بس ایک وجود خاموش تھا، اور وہ رتابہ کا تھا۔ وہ ساکت اور پتھرائی نظروں سے بس اس کار کو دیکھتی جاتی تھی۔ کتنوں نے اسے رلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بس حالی نظروں سے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، وہ تب بھی خاموش تھی۔ اس نے اسی خاموشی سے اس پر نور چہرے کو چوما، کئی بار چوما، اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے الوداع کیا۔ جنازہ گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ بیٹا، باپ، دادا، چاچا، ماموں اور نانا کے کاندھوں پہ سوار تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، اور وہ حالی نظروں سے بس اسے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ ماں کی کوکھ جیسے بھری ہوتی ہے، ویسے حالی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی سوچ سے اس نے لپک کر رہبا کو خود سے بھینچ لیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی رہ جانے والی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بار بار وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو ذکی کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ وہ خواب تھا یا خیال، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ کا مرحلہ تھا کہیں۔ اس کی میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی توجیہ نہیں تھی کہ کوئی انسان جس کا دل رک گیا ہو، وہ کیسے بے ہوشی سے ہوش میں آ کر کلام کر سکتا ہے۔ آئی نور آنٹی، باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ جنازے کے بعد ایک بچے نے آ کر اسے مخاطب کیا۔ باہر کہاں؟ وہ آبدہ کے ساتھ مہمانوں کو چائے پیش کر رہی تھی۔ باہر گیٹ پہ کوئی انکل ہیں، بلیک شلوار قمیض میں۔ اس نے چائے آبدہ کے حوالے کی اور تیزی سے باہر کی طرف نکلی۔ گیٹ پہ کوئی کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی مرد جنازہ پڑھ کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ محتاط سی ہو کر اس تک پہنچی۔ جی کہیے۔ اجنبی مڑا اور آئینور فاطمہ گل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے موئل بات کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ کتنی دیر بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک۔ آپ یہاں کیسے؟ بڑی دقت ہوئی اسے ایک جملہ مکمل کرتے۔ جنازے میں آیا تھا۔
آئی ایم سوری فارزکار، آپ کو کس نے بتایا؟ مطلب آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اسے یقین تھا ریچل نے ہی اسے بتایا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کہیں اور جا کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ دیر گومگو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اسے 1 منٹ کہہ کر اندر گئی تاکہ کسی کو بتا سکے کہ وہ کچھ دیر میں آتی ہے۔ وہ باہر آئی تو یہ بات گیٹ پہ ہی کھڑا تھا۔ دونوں سامنے والے پارک کی طرف خاموشی سے چلتے چلے گئے۔ پارک میں پہنچ کر وہ ایک ہی بینچ کے 2 کناروں پہ بیٹھ گئے۔ کتنی دیر خاموشی سے گزر گئے۔ پھر سموئل نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ آخر کسی کو تو بات کرنا تھی، سو اس نے پہل کی۔ میں کرنل سدھو کے پوتے کا جنازہ پڑھنے آیا تھا۔ یہیں سامنے والی لین میں میرا گھر ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں تم مجھے مل جاؤ گی۔ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر یاد آیا کہ ریچل نے بتایا تھا کہ تمہارا بھانجا بیمار ہے۔ انفیکٹ میں ایک بار پہلے بھی آیا تھا تو مجھے اقبا نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بیمار ہے اور اسپتال میں ہے۔ سب وہیں گئے ہیں، لیکن میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارا بھانجا ہوگا۔ اس نے وقفہ لیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا ہے تمہیں آئے نور، اور تم ملی بھی تو اس جگہ، اس موقع پہ۔ کیوں ڈھونڈا؟ عباد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا رنگ فاطمہ کے سخت تاثرات سے پھیکا پڑا۔ وہ بابا جی، ان کو کھانا تم دیتی تھی نا؟ ان کے پاس وہ تمہارے ہاتھ کا بنایا کاغذ، وہ دیکھا تھا میں نے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ تمہارا دیا ہوا ہی ہے، لیکن وہ کچھ پوچھنے پہ بتاتے ہی نہیں تھے کہ تم کہاں مل سکتی ہو۔ بتایا نہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم نے اسپیشلائزیشن کر لیا؟ وہ اس کے سوال کو ٹالنا چاہتا تھا۔ نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ تمہیں تو پیٹس میں جانے کا بہت شوق تھا۔ بندے کو علم اتنا حاصل کرنا چاہیے جتنا وہ سنبھال سکے، کیونکہ اکثر عاجزی کم پڑ جاتی ہے اور علم انسان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ پھر علم تکبر کے ملاب سے چھلکنے لگتا ہے۔ ایسے علم سے جہالت بھلی ہے۔ اس کے سامنے اس کی بہن کی مثال تھی اور وہ ویسا بننے سے ڈرتی تھی۔ کہاں جاب کرتی ہو؟ کیا میرا انٹرویو کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ کچھ کسیا کر اٹھا اور سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے جھکا اور اس کے سامنے گھاس پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور پھر اس کے سامنے جوڑ دیے۔ معافی مانگنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بندے ہاتھ دیکھ کر وہ پلکیں تک نہیں چپک سکی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جو کچھ بھی میں نے کیا، اس کی معافی آئی نور۔ تم وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو میں نے کیا، جو میں نے کہا۔ اس کا احساس ابھی نہیں، بہت پہلے سے مجھے تھا۔ لیکن تمہیں کیسے کہتا، کیسے بتاتا؟ تم تو نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ میں تمہاری پہلے بھی بہت عزت کرتا تھا اور اب اور بھی زیادہ کرتا ہوں۔ جو بھی بکواس کی، دل سے بالکل نہیں کی، بس دماغ میں بھر دیا گیا اور میں بکتا چلا گیا۔ انسان ہوں، شیطان کے وار سے نہیں بچ سکا اور ہمزاد کا شکار ہو گیا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر زمین پھٹ سکتی تو میں اس وقت پشیمانی سے اس میں دھنس چکا ہوتا۔ آئے نور بالکل سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے سامنے گھٹنوں پہ گرا تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے اسے اس کے سوال کا جواب دیا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے کہ ہر مرد اسے تھوک دیتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی نظر میں ایسی لڑکی تھی جس کے سامنے ایک مرد گھٹنوں کے بل گرا ہوا اس کو عزت کے مقام پر بٹھا کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ایسا کیا کہوں کہ ان الفاظ کا مداوع ہو سکے اور تم میری معافی قبول کر لو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پانی نہیں تھا، لیکن لہجہ گلوگیر تھا۔ اپنی مردانہ انا پر پیر رکھ کر کسی لڑکی کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور سموئل بات نے یہ مشکل ترین کام کر دیا تھا۔ تو کیا ایک مشکل کام آئے نور فاطمہ گل نہیں کر سکتی تھی؟ اسے معاف کرنے کا، اپنا ظرف بڑا کرنے کا۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان نہ ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، نہ ہماری عزت بڑھا سکتا ہے۔ وہ سب مقدر میں تھا، اور یہ سب بھی میرے مقدر میں تھا کہ اللہ نے مجھے معتبر کرنا تھا۔ کسی بھی قسم کے مداوے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ظاہر پہ معاملہ کر کے آپ کی بات کا اعتبار کر لیا ہے۔ عباد نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کی معافی تلافی ہو گئی ہو تو مجھے اجازت دیں، گھر پہ بہت مہمان ہیں۔ آئے نور اٹھی۔ کیا ہم پھر ملیں گے؟ اس وقت اسے روکنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ آئے نور نے مڑ کر دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو۔
وہ مضبوط قدم جماتے ہوئے پارک سے نکلتی چلی گئی۔ اللہ نے یوں ہی تو تمہیں کہیں اور سے توڑ کر 5 سال بعد مجھ سے نہیں جوڑا ہے نور۔ کچھ تو اس کے ارادے ہیں اور مجھے اس کے ارادوں پر بڑا یقین ہے۔ اب اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 4 مہینے سے وہ بس گھر کے اندر باہر چکر لگاتی رہتی۔ اسے ڈپریشن کا بری طرح دورہ پڑا تھا۔ اس نے اسپتال جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسپتال والوں نے کتنی ہی بار اسے کالز کیں، ڈاکٹر منصور گھر بھی آئے، لیکن اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکی، اب میں کبھی سرجری نہیں کر سکوں گی۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، رتابہ ہم ڈاکٹرز مریض کا علاج کرتے ہیں، اسے صحت اور زندگی دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کے ہیں۔ تم اللہ کے کاموں کا ذمہ خود کیوں اٹھانا چاہتی ہو؟ تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر لایا تھا۔ تم اسے امریکہ بھی لے جاتی تو بھی اس نے زبردست میڈیکل ٹریٹمنٹ لے کر بھی نہیں بچنا تھا۔ میں اب کوئی سرجری نہیں کر سکتی۔ اوٹی میں جاؤں گی تو وہ میرے سامنے آ جائے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ کیسی ہارٹ سرجن ہو جو اسے نہیں بچا سکی۔ میں اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ جا چکا ہے۔ اس نے ڈاکٹر منصور کو دیکھا اور رونے لگی۔ مگر مجھ سے اس نے بات کی تھی نا وہیں، وہ پھر سے مجھ سے بات کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اپنے شعبے کی ذہین ڈاکٹر کو اس حال میں دیکھ کر انہیں افسوس ہوا۔ ڈاکٹر منصور نے جانے سے پہلے دانش سے کہا تھا کہ وہ اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائے۔ دانش اس معاملے میں بالکل بے حس ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے گھر کے اندر باہر چکر لگاتی رہتی، اس لفافے کو دیکھتی جو فاطمہ نے یہ کہہ کر اسے دیا تھا کہ یہ ذکی نے اسے دینے کو کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زیور بابا کو دے، اور زیور بابا وہ تو اس دن کے بعد سے اسے کبھی دکھے ہی نہیں۔ وہ بار بار عابدہ سے زیور بابا کا پوچھتی، لیکن اسے ایک ہی جواب ملتا، چھوٹی بی بی وہ ذکی بابا کی وفات والے دن کے بعد سے کہیں چلے گئے ہیں، جس کے لیے روز باہر آتے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو وہ یہاں آ کر کیا کریں گے؟ عابدہ رونے لگتی اور عتابہ اونچی آواز میں اس سے بھی اونچا اونچا روتی تو عابدہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ڈر جاتی۔ روزانہ وہی منظر ایک خواب کی صورت اس کی نظروں میں گھومتا تھا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ جو بے ہوشی سے ہوش میں آ ہی نہیں سکا تھا، اس نے کیسے رتابہ سے بات کی تھی؟ کیا اس نے جاگتے میں خواب دیکھا تھا، یا شاید جب وہ اسے سرجری سے پہلے ملی تھی یہ باتیں اس نے تب کی تھیں؟ اس کا ذہن صدمے سے دوچار ہو کر سرجری سے پہلے اور بعد کے وقت کا امتیاز بھول کر اسے گڑمٹ کر رہا تھا۔ جو باتیں اس نے پہلے کی تھیں وہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے سرجری کے بعد کی تھیں۔ جب یاد نہ آتا تو وہ رونے لگتی، اپنے دماغ کو کوستی اور سر کے بال نوچتی۔ دانش کو لگتا تھا کہ وہ اس دنیا میں مکافات کا شکار ہو چکی ہے۔ ذکی نے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی سے اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو، لیکن اس کی زندگی تو بدتر ہو چکی تھی۔ اس کی تمام ڈگریاں اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی اوقات دکھا دی گئی تھی۔ سارا تکبر، علم مٹی ہو گیا تھا۔ اس کا ذہین ترین ذہن بیمار ہو چکا تھا۔ اس دن وہ عجب بے چینی کا شکار کالونی سے باہر نکل گئی تاکہ زیور بابا کو ڈھونڈ سکے۔ ذکی نے کہا تھا کہ اسے زیور بابا سے معافی مانگنا چاہیے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ برا کیا ہے۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا تھا کہ کیا اسے زیور بابا کی ہائے لگی ہے؟ کالونی سے بہت دور اسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ایک بزرگ پہ زیور بابا کا گمان ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف لپکی۔ قریب جانے پہ پتہ چلا کہ وہ زیور بابا نہیں تھے۔ وہ وہیں قریب میں بیٹھ کر رونے لگی۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ بابا اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ میرا بیٹا مر گیا، میری نوکری ختم ہو گئی، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، سکون ختم ہو گیا زندگی سے، ہر نعمت تھی زندگی میں، اب جیسے کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی یوں بلک بلک کر نہیں روئی تھی۔ اسے تو لوگوں کو رلانے میں کمال حاصل تھا، اور جب سے ذکی گیا تھا وہ بات بات پہ ایسے ہی روتی تھی۔ نعمت ہمیشہ ہی تو نہیں رہتی ہے بیٹا، نعمتوں کا زوال بھی ہوتا ہے۔ دن لوگوں کے درمیان اللہ بدلتا رہتا ہے، کبھی تنگی، کبھی خوشحالی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ انسان زندگی میں امتحان کے لیے آیا ہے بیٹا، بس ہر انسان کا امتحان فرق ہے، ہر انسان کا جہاد فرق ہے، لیکن حالت امتحان میں ہر کوئی ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن تمہیں اس سے سیکھنا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مڑنے لگے۔ مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے، کسی کے ساتھ بہت برا کیا تھا میں نے۔
کسی کے ساتھ زیادتی کا احساس ہے تو اللہ کے بندے سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا بندہ ہی تو کھو گیا ہے۔ وہ سر ہاتھوں پر گرا کر رونے لگی۔ اس کی طرف سے صدقہ کر دو، دل اللہ صاف کر دے گا۔ رتابہ نے آنسو پونچھے اور اٹھ کر وہی لفافہ انہیں دینا چاہا جو اس کے موبائل کے کور میں تھا۔ میں بیکاری نہیں ہوں بیٹا، یوں ہی راہ میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کے بندوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا ہوں۔ جاؤ بیٹا اور اللہ سے معافی مانگ کر زندگی کو پھر سے شروع کرو، بس اللہ کے بندے کا دل نہ توڑنا۔ دل میں تو اللہ بستا ہے، اسے توڑا نہیں کرتے۔ رتابہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسپتال سے نکلی تو پارکنگ میں ہی سموئل اسے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا دکھائی دیا۔ آئی نور کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، اب یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم یہاں جاب کرتی ہو۔ جب تمہیں ڈھونڈ لیا تو اسپتال ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ آئی نور نے دل میں آیا سوال دبا دیا۔ کہیں چلیں؟ آئی نور نے سر نفی میں ہلایا۔ عباد کو یہی امید تھی کہ وہ منع کر دے گی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں یہی بات کر لیتا ہوں، نو پرابلم۔ کیا گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے؟ آئی نور نے ہونٹ پھیلا کر سر پھر سے نفی میں ہلایا۔ سموئل پھر مسکرا دیا۔ وہ ویسی کی ویسے ہی تھی۔ اٹس اوکے، میں یہیں کھڑے ہو کر بات کر لوں گا۔ ویسے شاید ہی کسی لڑکے نے کبھی کسی لڑکی کو ہسپتال کی کار پارکنگ میں پرپوز کیا ہوگا۔ آخری جملہ اس نے کان کھجاتے ہوئے ذرا ہولے سے کہا تھا، لیکن اتنا اونچا ضرور کہا تھا کہ وہ سن سکے۔ عباد، اس سے پہلے آپ کچھ کہیں، میں یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے ہوں۔ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں آپ سب کی طرح سونے کا نوالا لے کر پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سفر کیا ہے تب اس جگہ پہنچی ہوں۔ کیا میں نے آپ کا بایو ڈیٹا یا فیملی بیک گراؤنڈ پوچھا؟ اس نے آئی نور کی بات کاٹ دی۔ آئی نور، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جان کر کہ تم ایک سیلف میڈ لڑکی ہو مجھے برا لگے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے ان ہاتھوں کو دیکھ کر میں جانتا تھا کہ تم نے زندگی میں بہت محنت کی ہے۔ تمہارے بتائے بنا بھی اتنا جانتا تھا میں آئی نور۔ تمہاری یہی خودی اور وقار ہے جو تمہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ تبھی تو اتنے عرصے جھک مارتا رہا، لیکن ایک بھی تم جیسی نہیں ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ آئی نور، فاطمہ گل تو بس ایک ہی ہے۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر آئی نور سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نکاح ہوا تھا اور پھر اس نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی، سب جانتے ہوئے بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نا کہ تم جیسی کوئی اور مل نہیں سکی۔ وہ کتنی دیر خاموش کھڑی رہی تو اسے پھر سے پوچھنا پڑا، کچھ کہو گی نہیں؟ وہ بہت کنفیوز ہو چکی تھی۔ اسے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی جسے وہ بھانپ گیا۔ جواب کے بنا جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سامنے رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سموئل کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ کیا مجھے ساری زندگی عباد ہی کہنا ہوگا یا سموئل کہنے کی اجازت ہوگی؟ وہ اس کے پیارے سے انوکھے سے اقرار پہ ہنس دیا۔ سموئل کہو، عباد کہو یا سمی کہو، جو بھی کہو قبول ہے، بس تم مجھے قبول کر لو۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تو وہ جھیم گئی اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آگے بڑھتی ہوئی آئی نور کے چہرے پہ بھی ایک عرصے بعد ایک پیاری سی مسکان تھی۔ اور کچھ دل جو پتھر ہوا کرتے ہیں، جب زلزلے آئیں تو وہ لڑک کر گر جاتے ہیں اور شک ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا دل رتابہ کا تھا۔ ایک بار وہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس سڑک پہ اس بیکارن سے ٹکرائی تھی اور چپکے سے اس کے پاس وہ لفافہ چھوڑ گئی تھی جو ذکی نے زیور بابا کے لیے چھوڑا تھا۔ آج وہ اسے زیور بابا کی طرف سے ایک صدقے کا لفافہ دینے آئی تھی۔ ایسا لفافہ وہ ہر مہینے زیور بابا کی طرف سے دیتی تھی کہ شاید اس ایک نیکی سے وہ جہاں کہیں بھی ہوں اس کی طرف سے دل صاف کر چکے ہوں، اسے معاف کر چکے ہوں کہ دل کو اللہ پھیرتا ہے اور اللہ اس کی نیت جانتے تھے۔ اس دن بھی تم تھی نا جو یہ رکھ کر گئی تھی؟ بھکارن نے لفافہ دیکھ کر اس سے پوچھا تو رتابہ نے سر ہلا دیا۔ آپ اتنی اچھی انگلش کیسے بولتی ہیں؟ پڑھی لکھی ہیں؟ کالج میں پڑھاتی تھی۔ 2005 کے زلزلے میں سب ختم ہو گیا۔ یہ ہاتھ معذور ہو گیا تو کام کاج کرنے سے بھی گئی۔ ذہن بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔
گھر بار خاندان سب ختم ہو گیا تو یوں ہی بے سہارا بچے گود لے لیے کہ ایک نیا خاندان بنا لوں۔ اب یہاں وہاں گھومتی ہوں، کام مل جائے تو کر لیتی ہوں، کوئی کچھ دے دے تو اللہ کا لاکھ شکر کرتی ہوں۔ پہلے اتنا کچھ تھا تو شکر کبھی نہیں کیا، اب سب چھن گیا تو قدر آ گئی کہ کیا کچھ تھا میرے پاس جو اب نہ رہا۔ اب قدر آ گئی ہے، قدر آ گئی ہے تو سوچتی ہوں نعمتیں بھی پھر سے آ ہی جائیں گی۔ وہ ساتھ ساتھ بھنے دانے کھا رہی تھی، اس دن اس کے ساتھ بچے نہیں تھے۔ انسان کو بس ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی بہاریں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ چاہے تو چھین لے اور چاہے تو نواز دے۔ انسان کی اوقات ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ رتابہ کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ زندگی کی حقیقتیں انسان کو اکثر ان لوگوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں جن کے پاس بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی، جسم پہ اعلیٰ لباس بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے زندگی سے جنگ کی ہوتی ہے اور اسی جنگ میں بہت کچھ پایا ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ میں بھی یہ گر سیکھ سکوں، میں بھی سپاس گزار بن سکوں۔ اپنی آنکھوں کی نمی ٹشو سے پونچھ کر وہ سامنے دکان میں چلی گئی۔ اسے ہبا کے لیے بہت کچھ لے کر جانا تھا۔ کل سے اسے اسپتال واپس جانا تھا اور زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ لسنر، سپاس گزار کی لاسٹ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔